بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جو کہ اپنی قربانی اور جذبہ شہادت کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج کے دن یعنی 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں ہوا۔ سری نگر جیل کے باہر مسلمانوں کا ہجوم اس وقت کے غازی عبد القادر کی حمایت میں جمع تھے کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور مجمع سے جمعہ کی نماز کے لیے اذان بلند ہوتی ہے، لیکن اس وقت کے ڈوگرا راج کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی اور یکے بعد دیگرے 22 مسلمان کشمیریوں کو گولیوں سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن شاید ان ظالموں کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور شہید کو کبھی موت نہیں آتی۔ وہ 22 شہید آج بھی زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے اور ان کے نام بھی زندہ رہیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بیلجیم کی مشہور سیاسی اور سماجی اور مذہبی شخصیت اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہر میدان کے مجاہد چودھری محمد خلیل صاحب ہیں، جن سے آج کے دن کے حوالہ سے تاریخی حقائق جان سکیں گے جو کہ یقیناً ہماری نوجوان نسل کے لیے مشورہ ثابت ہوگی۔ خوش آمدید چودھری صاحب۔ شکریہ جناب۔ آج کے دن یقیناً تاریخ کا انتہائی اہم دن اور کشمیر کی تاریخ کا سب سے قربانی کے لحاظ سے انتہائی اہم دن ہے، تو آپ آج کے دن کے حوالے سے ناظرین کرام کو کیا بتائیں گے، اور خصوص طور پر نوجوان نسل کو جن کو کہ ان واقعات کا علم نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سیالوی صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم فراہم کیا کہ میں جہاں سے کشمیریوں کی شہدائے کشمیر کی آواز جو ہے وہ بلند کر سکتا ہوں۔ آج کا دن 13 جولائی جو ہے وہ کشمیری یوم جموں کشمیر کے شہداء کے لیے مناتے ہیں، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ 1931 میں جب کشمیر چھوڑ دو تحریک جو ہے وہ ڈوگرا سامراج کے خلاف زوروں پر تھی، تو ڈوگرا سامراج نے جو نہایتی ظلم اور بربریت والے حکومت تھی، انہوں نے مسلمان جو ایکٹیوسٹ تھے ان کو گرفتار کیا ہوا تھا، اور ان میں سے کچھ ساتھیوں پر جو ہے وہ سری نگر میں ایک عام جو ہے عدالت میں ایک کچہری میں سر عام جو ہے وہ ان کا کیس جو ہے وہ سنا جا رہا تھا، اور وہاں پر سارے کشمیری جمع تھے کہ عین اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور ایک نوجوان نے اٹھ کر، جس کی عمر 22-25 سال تھی، اٹھ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ تو یہ بات جو ہے وہ ڈوگرا فوجیوں کو پسند نہ آئی کہ انہوں نے اس پر گولی چلا دی۔ اس نے اللہ کے نام پر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ جو ہی وہ نیچے گرا، ایک اور نوجوان اٹھا اور اس نے بھی جو اللہ اکبر کے دوسرے 2 الفاظ تھے وہ مکمل کیے۔ یوں ہی جو 22 نوجوان تھے انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کر کے اذان کو مکمل کر لیا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج کے کشمیری نوجوانوں کو کہ وہ 1931 میں ان 22 کشمیریوں نے جو جام شہادت نوش کیا، ایک تو انہوں نے اسلام کو بچا لیا کہ اس کی ڈوگرا کی ہر وہ سازش جو اسلام کو مٹانے کے لیے تھی وہ نا امید ہو گیا کہ اب اسلام مٹایا نہیں جا سکتا، یہ لوگ سارے کے سارے جانیں دے دیں گے، یہ اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ اور دوسرا وہ دن تھا جو کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کا آغاز بنا، اور آج تک پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، جان پر جان قربان کیے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ وہ چاہے ڈوگرا ہو، چاہے ہندوستان کی ساری حکومتیں ہوں، یا چاہے 1 سال ہو گیا ہے مودی جو ہے اس کا یہ ظلم اور بربریت ہو، کشمیری اس وقت تک خاموش نہیں ہوں گے جب تک کشمیر کو آزاد نہیں کرا لے۔ چودھری صاحب، تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے، کیا وجہ ہے آج تک دنیا کو اس پر کوئی اپنا اثر نہیں ہو رہا اور کوئی دنیا اس معاملے میں کوئی بول نہیں رہی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سیالوی صاحب، بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو کشمیر میں جو رہنے والے کشمیری ہیں ان کی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ جہاں پر کوئی مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ اٹھانا ہوتا ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت ہیومن رائٹس والے نہیں بولتے، ورنہ انسانی حقوق کے علم بردار جو ہیں وہ جگہ جگہ اٹھ جاتے ہیں۔ جہاں مسلمان ملکوں میں کوئی ذرا سی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو تو وہ اٹھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو وہاں کوئی نہیں اٹھتا۔ مسلمانوں کی
بچیوں کے ریپ کیے جا رہے ہیں، بچیاں اٹھائی جا رہی ہیں، 40,000 سے زیادہ عورتوں کو جو ہے وہ ان کی عزت اور عصمت کو پامال کیا گیا ہے، 10,000 لوگوں کو ماورا عدالت جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، بے شمار گمنام قبریں جو ہے وہ آج تک نکلی ہیں، لیکن کیا مجال کہ کوئی دنیا کا جو ہیومن رائٹس کمیشن یا کوئی بھی بولا ہو؟ ہاں، یورپین یونین میں جو ہم نے اور ترمبو صاحب نے اور علی رضا سید صاحب نے آواز اٹھائی ہے، اس کی بنیاد پر ایک قرارداد ضرور منظور ہوئی تھی جو ماس گریوز ہیں یا گمنام جو قبریں ہیں ان کے بارے میں، اور انہوں نے اس رپورٹ کا نام لکھا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل۔ تو مسلمانوں پر جو ہے وہ کشمیر کے مسلمانوں پر لاک ڈاؤن جو ہے مسلط کر دیا گیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے۔ ہم نے آج کورونا کی وجہ سے 3 مہینے لاک ڈاؤن دیکھا تو کتنی تکلیف ہے ہمیں، لیکن 1 سال ہو گیا ہے، مسلمان جو کشمیر میں مر رہے ہیں، ان کے بچے اٹھائے جا رہے ہیں، ان کی نوجوان بچیوں کو اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ کوکھ ہی ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے جس سے کشمیری پیدا ہوں گے۔ گویا کشمیریوں کے خلاف یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو میں تمام بین الاقوامی برادری سے اور تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سے اور تمام جمہوری لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں، کشمیری اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، بغیر بندوق کے لڑ رہے ہیں، اور خدا را ان کی مدد کے لیے اٹھو اور ان کے لیے آواز بلند کرو۔ یہ جو اسلام دشمن فوبیا کا جو ذکر آپ نے کیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان اور تمام مسلم ممالک کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ختم ہوگا تو کشمیر کے مسئلے پر بھی بات ہو سکے گی۔ دیکھیں، اس کو جو ہے کشمیری تو واضح اعلان کر چکے ہیں کہ کشمیر کے اندر ہندو بھی بستے ہیں جو کشمیری ہندو ہیں پنڈت، اور کشمیر کے اندر سکھ بھی بستے ہیں اور عیسائی بھی بستے ہیں۔ کشمیر آزاد اگر ہوگا تو ان تمام جو سکھ ہیں اور ہندو ہیں اور جو عیسائی ہیں، یہ علی گیلانی صاحب نے بھی اعلان کیا کہ ان کو برابر کے حقوق ملیں گے، ہم ان کی کوئی عبادت گاہ مسمار نہیں کریں گے، ان کو کسی قسم کی تکلیف اور گزن نہیں پہنچائیں گے، حالانکہ وہ بہت تھوڑے ہیں، 20% کے لگ بھگ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بین الاقوامی برادری کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہاں وہ اڈے بنائیں، اس چھوٹے ملک پر قبضہ کر کے کسی دوسرے ملک پر اپنی نظر جمائیں، جس وجہ سے جو کشمیری ہیں وہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں نہ وہ بندوق سے لڑ سکتے ہیں، نہ ان کی آواز باہر جا سکتی ہے۔ پاس وائے ہمارا وکیل جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے، حکومت پاکستان کے علاوہ ہماری آواز پوری دنیا میں کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، لہٰذا میں حکومت پاکستان کے ارباب اختیار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ جو ہیں وہ اس آواز کو جو ہے جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں وہ آپ پہنچائیں، کشمیری آپ کے قدردان رہیں گے۔ چوہدری صاحب، آپ اس موقع پر خاص نوجوان نسل اور خصوص طور پر جو لوگ اوورسیز پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو اس واقعہ کے حوالے سے اور کشمیر کی آزادی کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میرا تمام کشمیری اور پاکستانی نوجوانوں سے یہی اپیل ہے کہ یہ جو 13 جولائی کا جو 22 آدمیوں کی شہادت کا واقعہ ہے، یہ ہمارے حوصلے بلند کرتا ہے کہ اگر آدمی کسی خاص مقصد کے لیے جان دے دے تو وہ مقصد زندہ ہو جاتا ہے اور وہ بندہ بھی زندہ رہتا ہے۔ تو میں کشمیر کی آزادی کے لیے جن جن لوگوں نے، وہ چاہے مقبول بٹ ہو، افضل گرو ہو، یا سینکڑوں گمنام سپاہی ہیں جنہوں نے، یا برہان مظفر بانی ہو، جن لوگوں نے قربانی دی ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ قربانی سے نہ ڈریں، اور جہاں جہاں ہو سکتی ہے، مثلا یورپ میں ہماری کیا قربانی ہے کہ جہاں کشمیر کے لیے احتجاج ہو تو ہم بھرپور طریقے سے وہاں پہنچیں، یورپین کمیشن کے سامنے، یورپین پارلیمنٹ کے سامنے، اور جو لوگ جنیوا میں رہتے ہیں وہ جنیوا میں ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے جائیں، اور سارے کشمیری مل کر ایک پٹیشن سائن کریں اور ہیومن رائٹس کمیشن کو دیں کہ 100 دن کیا کہ 1 سال ہو گیا، 360 دن ہو گئے ہیں، کشمیریوں کا لاک ڈاؤن ہے، ان کے انٹرنیٹ بند ہیں، ان کے تعلیمی ادارے بند ہیں، وہ فروٹ نہیں خرید سکتے، وہ کھانا نہیں خرید سکتے، وہ باہر نہیں جا سکتے، وہ اپنے مردے اپنے سینوں میں دفن کرتے ہیں۔ ان کے لیے جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ ناظرین کرام، تقریباً 1 صدی سے کشمیری مسلمان اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن آزادی حاصل نہ کرنا پوری دنیا کے لیے سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ جدوجہد جاری ہے، اور انشاءاللہ 13 جولائی 1931 کو شہید ہونے والے
شہیدوں کا خون رنگ لائے گا اور کشمیر کے مسلمانوں کو حق آزادی کا حق ملے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو، EU خبریں کا ٹیوب چینل حاضر خدمت ہے۔ اختر سیلوی، اینٹورپ، بیلجیم۔